ماشاءاللہ جزاک اللہ. دعا گو ہے کہ مولا ایسے علماء کی زندگیاں دراز کرے. مومنین کرام جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف لائیں، کوئی ایسے یہاں سے احباب بزرگ سید تشریف رکھتے ہیں تو آپ تمام احباب کو اس مجلس ادا میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور تمام پڑھنے والوں سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے اپنے طور پہ وقت کا احساس کریں. بہت ساری باتیں کہنی تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. دائیں بائیں کھڑے ہوئے احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ بانی مجلس نے جو اتنا اخراجات کر کے آپ کے لیے اچھے اچھے پڑھنے والوں کا اہتمام و انتظام کیا ہے، ان کی گفتگو، ان کی مجالس اور ان کے ذکر سے آپ مستفید ہو سکیں. کما حقہ ہو مستفید ہونے کے لیے آپ کو اس پنڈال میں تشریف لانا ہوگا. دعا گو ہوں کہ بانی مجلس کے تمام مرحومین کو اس مجلس ادا کا ثواب بواسطہ آل محمد علیہ السلام نصیب ہو. اور لورا سے آئے ہوئے ہمارے مہمان راجہ زاہد حسین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اب بلا توقف ایک ایسے ٹیلنٹڈ نوجوان کو دعوت دے رہا ہوں کہ جس کی تعریف کے لیے باخدا میرے پاس لفظ نہیں ہے. یہ خدا کی نعمت ہوتی ہے کسی بھی معاشرے پہ، کسی بھی علاقے پہ، کسی بھی فیملی پہ، کہ اس میں ایسے ٹیلنٹڈ نوجوان پیدا ہوتے ہیں. ایسا ہی نعمت خدا بندی میں کہوں گا کہ جو شاعر بھی ہیں، منقبت خان بھی ہیں، مرثیہ خان بھی ہیں، بہترین کمپیئر بھی ہے، ایک علمی شخصیت بھی ہے، پروفیسر بھی ہیں، سید مجتبیٰ حیدر نقوی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ابتدا ہے اس ہستی کے نام سے جو آسمان کی ملاحٹوں میں جگمگاتی روشنیوں کو استوار کرتا ہے، جو چٹان میں بسنے والی چونٹی کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور اس قدر توانا بنا دیتا ہے کہ یہی ننھی جان ہاتھی جیسے عظیم جان کے لیے وبال جان بن جایا کرتی ہے. جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، جو زمین کی سختی سے زندگی کو جنم دیتا ہے اور پھر جب یہی زندگی کسی بات پر اترانے لگتی ہے تو اس کو موت میں تبدیل کر دیتا ہے. جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ہر انتہا کے بعد ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور بے بہا درود و سلام ان ہستیوں کے نام. بڑی عجیب سی بات ہے کہ دیندار جن کے شوق در اور گنہگار جن کی امید شفاعت میں جی رہے، قبلہ اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا، 4 مصرے پیش خدمت ہے. اب جیسے کہ ہم انسان ہیں، خدا نے ہمیں انسان بھیجا ہے، انسان بنا کر، اور ہم اس بات پر بڑے قبلہ اتراتے ہیں نا کہ خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا. ہم اپنے انسان ہونے پر ایسا ہی ہے نا، خاموش مجنون، ہم اپنے انسان ہونے پر ناز کرتے ہیں، اتراتے ہیں. عرض کیا ہے کہ ہم کو جہاں بھیجا گیا انسان بنا کر، ہم کو جہاں بھیجا گیا انسان بنا کر، ہم کو جہاں بھیجا گیا انسان بنا کر، حیدر کو وہی بولتا قرآن بنا کر، ہم کو جہاں بھیجا گیا انسان بنا کر. اور چوتھے مصرے پہ خاص طور پہ آپ کی توجہ چاہوں گا قبلہ، ہم کو جہاں بھیجا گیا انسان بنا کر، حیدر کو وہی بولتا قرآن بنا کر، اور اعلان ولایت نے اثر کر دیا ورنہ وہ خوش سے بہت ممبر پالان. نعرہ حیدری.
بہت منبر پالان اور قبلہ یہ جو مسلح عبادت ہم بچھاتے ہیں، زیادہ دن آپ کو زحمت نہیں دینی، جو مسلح عبادت ہم بچھاتے ہیں یہ زمین پہ بچھاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا کہ زمین پہ. اب اس مسلح کے اوپر بھی کوئی چیز ہم بچھا سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عرض کیا ہے کہ حسینیت کا یہ شاعری ظاہر ہے پاکوں کی عطا ہوتی ہے، اور مجھے اس چیز پہ کوئی فخر نہیں ہے کہ میں شاعر ہوں، بس جو مجھے پاکوں نے عطا کیا ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا. عرض کیا ہے کہ حسینیت کا مسلح بچھا مسلح پر. حسینیت کا اچھا اگر یہ کیا تو ہوگا کیا؟ حسینیت کا مسلح بچھا مسلح پر کہ ہم کلام ہو تجھ سے خدا مسلح پر. حسینیت کا مسلح میرے لیے خاص استاد کا درجہ رکھتے ہیں قبلہ صدر حسین شاہ قادمی صاحب. حسینیت کا مسلح بچھا مسلح پر کہ ہم کلام ہو تجھ سے خدا مسلح پر، اور نماز کے لیے حر بن کے آ مسلح پر، دکھائی دے گی تجھے کربلا مسلح پر، دکھائی دے گی تجھے کربلا مسلح پر. حسینیت کا مسلح بچھا مسلح پر کہ ہم کلام ہو تجھ سے خدا مسلح پر، نماز کے لیے حر بن کے آ مسلح پر، دکھائی دے گی تجھے کربلا مسلح پر، اور ملی امان شریعت کو روز عاشورا میرے حسین کے ہی زیر پا مسلح پر. اور حمیل عشق اسی کو بطول کہتے ہیں، حمیل عشق اسی کو بطول کہتے ہیں، رہے ازل سے جو زیر کسا. اور کتنا حسن کلام رہے ازل سے. حسینیت کا مسلح بچھا مسلح پر، اور ہمارے عشق اسی کو بطول کہتے ہیں، رہے ازل سے جو زیر کسا مسلح پر. اور حسن کلام شعر عمران شاہ جی عجیب و غریب شعر ہے. عرض کیا ہے علی کو چھوڑ کے سجدے نہ کیجیے للہ. اس بات پہ کسی کو برا لگتا ہے تو 100 بار لگے میری بلا سے. علی کو چھوڑ کے سجدے نہ کیجیے للہ، خدا کے ساتھ نہ کیجیے دغا مسلح پر. چند اشعار پیش خدمت ہے باز بلند صلوات. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ.
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد. آخری شیء اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک بات مشہور تھی، یعنی انسان تو خیر وہ نہیں تھے، ہم نور بھی نہیں کہہ سکتے، نور سے بلند. کل بھی بات ہو رہی تھی مولانا صاحب کے ساتھ. تو قبلہ آخری شعر اور اپنے بھائی کو ممبر دینے جا رہا ہوں. تیسرا راستہ آواز بلند صلوات. کیوں تو دنیا میں کیا نہیں ممکن. اور شعر پیش خدمت ہے. جب ولی ہے تو پھر یہ کہنا کیا جب ولی ہے تو پھر یہ کہنا کیا سایہ مصطفیٰ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے حکم کیا ہے کہ قبلہ صاحب کو میں خود ہی دعوت اس ممبر پر دوں. تو قبلہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بہت کم پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دل میں گھر. ان کی آواز سب سے پہلے میں نے سنی انٹرنیٹ کے ذریعے، پھر ان کی تعریف سنی، پھر پتہ نہیں کیا کیا سنا ان کے بارے میں. انتہائی اچھا پڑھنے والا، اور آپ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نفیس. نفیس کا کیا کہتے ہیں کہ اختیار اور طاقت ملنے کے بعد انسان، مولا فرماتے ہیں کہ انسان بدلتا نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتا ہے. یہ وہ ذاکر ہے جو عروج پانے کے بعد بھی اپنے آپ سے وابستہ ہے اور اپنے آپ بہت ہی اچھا پڑھنے والے، بہت ہی. اور جو لوگ سر کو سمجھتے ہیں وہ عمران قاسمی کو انتہائی عقیدت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ سنتے ہیں بلکہ مانتے بھی ہیں. استقبال کیجیے گا ملک پاکستان کے عظیم داتے، اور لوگ اپنے استاد کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں فلاں کا شاگرد ہوں. وہ بہت کم شاگرد ہوتے ہیں جن کے بارے میں استاد کہتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے. اور آج میں آپ کو بخدا اس ممبر، پاک ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں کہیں جب اس مشتاق شاعری سے یعنی جب نہیں رہا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پڑھ کے گیا ہے نا یہ میرا شاگرد ہے عمران قاسمی. اور میں اور قبلہ آپ کی آمد پر شاعر کا نام ہے آغا سروش. ان کے لکھے ہوئے اس سے پہلے جو پڑھا اپنا کلام تھا، آپ کی آمد پر 4 مصرے آغا سروش کے پیش خدمت ہیں. عرض کیا ہے کہ ثنائے مرتضیٰ میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں. قبلہ کی آمد پر ثنائے مرتضیٰ میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں. یہ مضبوط چادر تطہیر میں چھل کر نکلتے ہیں. اور درے حیدر کی جانب کہہ کے یہ پڑھنے لگا تالا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر اور میر حدیث ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آپ کو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، اور خاروں کو نزاکت میں کھلے تر سے ملا دوں، اور گلدستہ مانی کو نئے رنگ سے باندھوں، نئے ڈھنگ سے باندھوں. گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں.